حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی وہ کامیابی کے راستے پر چلا۔ قلب کو زندہ رکھنا چاہتے ہو تو ذکر الہی سے کبھی غفلت نہ کرو۔ تم اپنی اطاعت گزاری میں ثابت قدم رہو، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے تمہاری ہر خواہش پوری کر دے گا۔ جس میں رحم کا جذبہ نہیں، اس میں ذرہ بر انسانیت نہیں۔ کوشش ہمیشہ اچھے کام کے لیے کرو، برے کام میں کوشش کرنا گناہوں میں اضافے کا باعث ہوتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے استقامت سے نوازتا ہے۔ ایمان کو تقویت دینا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ تعلیم کا فائدہ یہ بھی ہے کہ تعلیم اجالوں کا راستہ دکھاتی ہے، علم کی روشنی اور دلوں کے اندھیروں کو دور کرتی ہے۔ نیکی کرنے کے لیے سوچ بچار مت کرو، نیکی کا جب بھی موقع ملے اس کو اسی وقت کرو۔ شیطانی وسوسوں سے نجات چاہتے ہو تو اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں محو کر لو۔ جو بندہ سچے دل کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ ہمیشہ دنیا کی رنگینیوں سے دور دور رہتا ہے۔ کم عمر والے کے گناہ اپنے سے کم جان کر ہمیشہ اس کی عزت کرو۔ ایسے کاموں سے ہمیشہ دور رہو جس سے بے سود نقصان دہ اور بے راہ رد کرنے والے ہیں۔ نماز کو فرشتوں کی سی عبادت کی طرح پڑھو اور ایک سجدے میں تمام رات گزار دو۔ دنیا میں اعلیٰ مقام صرف وہی باتیں ہیں جو دنیا سے محبت نہیں کرتے، صرف اللہ سے محبت رکھتے ہیں۔ مومن وہ ہے جو پڑوسی کی ہمیشہ مدد کرتا رہے اور کبھی احسان نہ جتلائے۔ الہی مجھے لذت دیدار سے مشرف فرما دے کہ یہ بہترین انعام ہے، لوگ اس سے ڈرتے ہیں لیکن میں اس کا طالب ہوں۔ شریعت کے حصار ہی میں دیدار خدا ہوتا ہے، اس لیے میں نے شریعت کی پیروی ہی سے دیدار حاصل کیا ہے۔ اہل محبت وہ جو ہر دم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر جانتا ہے۔ قرب الہی کے ذریعے ہی زیر فرمان لایا جا سکتا ہے۔ یہ نفس جب ایک بار دیدار پروردگار سے مشرف ہو جاتا ہے تو عمر بھر کے لیے زینت دنیا، زینت عقبہ اور حور و قصور کی لذت سے بیزار ہو جاتا ہے۔ اللہ نے تمہیں ایمان کا رزق دیا جس کی وجہ سے تمہارے جسم پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی۔ دروازے کھلے رکھو، اپنے ارد گرد کے پردے ہٹا دو، مظلوم کی مدد کرتے رہو اور ظالم کے ظلم کو رد کرو۔ اوصاف مقبولیت میں سے ایک وصف الہام بھی ہے۔ جو لوگ دلائل سے الہام کو بے بنیاد قرار دیتے ہیں وہ بددین ہیں۔ طالب اللہ جب تصور اس میں اللہ ذات سے مشق و وجودیہ کرتا ہے تو سر سے قدم تک اس کے ساتھوں اندام نور کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، اور طالب اللہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے وقت گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ خود غرض جاہل اور بیوقوف لوگوں پر جب احسان کرو تو پھر ان کے شر سے بچو۔ اگر دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو اللہ کے بندوں سے اچھا سلوک کرو۔ خاص الخاص تجلی وہ ہے جو حروف اس میں اللہ ذات سے نمودار ہوتی ہے۔ تو اپنی خودی کے غرور میں غرق ہو کر خدا سے بیگانہ ہو رہا ہے، بھلا ایسی بے صبری کی حالت میں تجھے اس کی معرفت کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ جو مرشد خود صاحب دیدار ہوگا وہی تجھے دیدار کرا سکتا ہے، کیونکہ بارگاہ خدا سے
اسے ہی دیدار کرانے کی توفیق حاصل ہوتی ہے۔ کمزوریوں میں سب سے بڑی کمزوری کسی سے بد اخلاقی سے پیش آنا ہے۔ حسد ایک ایسی آگ ہے جو بندے کو اندر ہی اندر سے جلا کر راکھ کر دیتی ہے اور دوسروں کو عداوت پر اکساتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں ویسا ہی ہوں جیسا میرا بندہ مجھے تصور کرتا ہے۔ اپنی تکلیف میں گم نہ ہوں، جان لو کہ ایک نہ ایک دن آپ کا درد آپ کا علاج بن جائے گا۔ دوران مشاہدہ نظر معرفت توحید حق تعالی اور مجلس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری پر رہے کہ یہی اصل مقصود ہے۔ اس کے علاوہ ہر مرتبہ دوری و رسوائی کا مرتبہ ہے۔ عورت کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے دو چیزوں میں اضافہ ہوتا ہے، اول جہالت، دوم شہوت۔ خدا تعالیٰ سے اپنی ساری جان، اپنے سارے دل، اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت کے ساتھ محبت رکھ، اور انسانوں سے اپنے برابر محبت رکھ۔ جو کی روٹی کھانا، صاف پانی پینا اور کھلے آسمان تلے رہنا مرنے والے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے۔ جو لوگ تسلیم و رضا کی چھری سے ذبح ہو جاتے ہیں انہیں ہر لمحہ غیب سے ایک نئی زندگی عطا کی جاتی ہے۔ دعا مانگنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں، جو ان اصولوں پر پورا نہیں اترتا اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ جو شخص ہر وقت تصور اسم اللہ ذات میں محو رہتا ہے اسے تصدیق دل نصیب ہوتی ہے۔ وہ اپنا تمام وقت معیت الہی میں گزارتا ہے۔ بعض اوقات انسان سکون کو ہر چیز میں تلاش کرتا ہے لیکن وہ اس کی اپنی ذات میں چھپا ہوتا ہے۔ زندہ دل وہی ہے جس کا دل زندہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے مخلص بندوں کو رحم و کرم پر کبھی نہیں چھوڑتا، ہر مصیبت میں ان کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ برے خیالات سے برائیاں جنم لیتی ہیں، اپنے ذہن کو پاکیزہ و خیالات کی آماجگاہ بناؤ۔ علم بغیر عمل کے فضول اور بیکار ہے۔ جب تک علم سیکھ کر اس پر عمل نہ کیا جائے علم بے اثر رہتا ہے۔ اگر غرور میں مبتلا ہونے سے بچنا چاہتے ہو تو خود سے زیادہ ذہین شخص کی صحبت اختیار کرو۔ خوش آمدی لوگوں سے بہتر ہے وہ انسان جو تجھے تیرے عیوب سے آگاہ کر دے۔ اگر دنیا میں عزت چاہتے ہو تو اپنے پست خیالوں سے نجات حاصل کرو۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو گھر میں جب عورتیں آٹا گوندیں تو ساتھ ساتھ یہ کلمے پڑھنے کا معمول بنا لیں، یا اللہ یا غفور یا کریم یا رزاق، جلد دولت مند ہو جاؤ گے۔ جس بندے نے اللہ کے سوا کسی اور پر توکل اور یقین رکھا اس نے گویا اپنے آپ کو ہلاکت کے گڑھے میں پھینک دیا۔ جو ایماندار نہیں اس کو زندہ رہنے کا بھی کوئی حق نہیں۔ غلطی اگر تم نے کر دی ہے تو فوراً اس غلطی کو تسلیم کر لو تاکہ آخرت میں سزا سے بچ سکو۔ اچھی اور نیک بیوی جس کے پاس ہے اس کا گھر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ پیٹ میں اگر قبض ہو جائے تو 2 دانے انجیر کے اور 2 دانے بڑی الائچی گرم پانی میں ابال کر پی لیجیے، 20 منٹ میں پیٹ نرم ہو جائے گا۔ عورت کی سب سے بڑی آزمائش اس کے پاس مال و دولت امانت رکھوا دینا ہے۔ بد کرداری کا رائے کے برابر خیال سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو ورنہ ذلیل ہو جاؤ گے۔ اگر اچھا بولنا چاہتے ہو تو اچھا پڑھنے اور سننے کی عادت ڈالو۔ جس کا یقین الہی ناقص، کمزور اور ضعیف ہو وہ اخلاص یقین سے خالی ہوتا ہے۔
جس کا اللہ تعالیٰ پر یقین نہ ہو، وہ دین اور دنیا دونوں میں پریشان حال رہتا ہے۔